ایک تو ہم نے استغفار کرنا ہے، دوسرا اللہ پر بھروسہ اور توکل، تیسری بات اللہ کی عبادت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنا ہے۔ ہمارا تو یقین بنا ہوا ہے کہ ہم وہاں اگر نہیں جائیں گے، ٹائم بڑھائیں گے نہیں، اوور ٹائم نہیں لگائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہاں کھپیں، لیکن ملتا تو وہی ہے جو لن تموت حتی تستکمل رزقہا۔ حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم اس وقت تک مر نہیں سکتے جب تک تم اپنے حصے کا روٹی روزی کھا نہ لو۔ لن تموت، ہرگز ہرگز تمہیں موت نہیں آئے گی۔ لن تموت حتی تستکمل رزقہا، جب تک تم اپنے رزق کو کھا نہ لو، جب تک تمہیں موت کا فرشتہ دستک نہیں دے گا، نہیں لے کے جانے والا تمہیں۔ یقین رکھو نا، جب دانہ پانی ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھ لو کہ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، بندہ جو ہے چل پڑتا ہے۔ ابھی پڑوسی میں جو ہے خالد بھائی کی بیوی جو ہے نماز پڑھ کے بیٹھی ہے مصلی پہ، ہاں جی، بیٹھے بیٹھے یہ روح پرواز کر گئی۔ گھر والا نوکری کی تیاری بھی، ہم نے کہا بچی اس کو ابھی مت اٹھانا، اس لیے کہ جو ہے نا اس کی طبیعت جو ہے یہ جب اٹھے گی تو جب اس کو ناشتہ دے دینا، میں تیاری کر کے کام پہ جا رہا ہوں، اور کام پہ چلا گیا۔ بچی نے تھوڑی دیر بعد یا جیسے بھی فراغت ہوئی، جب اماں 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 کو کیا تو اماں تو ہے ہی نہیں، اللہ مصلی پر ہی۔ اور بھائیو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا، کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب میرے اللہ کا آرڈر آ جائے نا، ہاں جی، اذا کل امت اجل اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آتا ہے پھر بندہ ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے اس کو سرکا نہیں سکتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ مصلی پر ہی میری وہ بہن جو ہے اللہ کو پیاری ہو گئی، فون کیا ابو اس طرح ہو گیا، وہ بھی فوراً پہنچے، دیکھا اسپتال، ختم۔ تو میرے بھائیو آپ اور میں اس بات کے انتظار میں نہ رہیں کہ جی شاید کہ ہمیں وصیت نصیحت کرنے کا وقت مل جائے گا، ہاں جی، اپنے اکاؤنٹس کو پیسے نکلوانے کا اور اپنے معاملات کو دیکھ بھال کرنے کا، یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا، شاید کیا پتہ کیا وقت ملتا ہے۔ بندے سفر پہ ہوتے ہیں، بندے اپنی شادیوں میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ تو بھائیو عبادت کے لیے تیسرا پوائنٹ، عبادت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کیجئے انشاءاللہ اس سے میرا اللہ مہنگائیوں کا حل اور توڑ نکالے گا۔ روٹی روزی کے اندر انشاءاللہ اس کا حل اور علاج اللہ پاک نے رکھا ہے، مہنگائیوں کا، رزق روزیوں کے حل۔ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے نا، اپنے اوقات کو میرا اللہ، اور اپنی لمحات کو اللہ کی بندگی میں صرف کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو معاشی بے فکری عطا فرما دیتا ہے۔ معاش کی فکر ہی نہیں رہتی، اسے پتہ ہوتا ہے میرا اللہ ہے، میرا مالک ہے، میری روٹی روزی کا معاملہ جو ہے اسی کے پاس ہے، وہی کرے گا، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ترمذی کی 2466 حدیث مبارکہ سنیے، اپنی روح کو اللہ جگائیے، اور فرمایا اللہ کے حبیب علیہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، او آدم کے بیٹے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، ہاں جی، املا صدر کا غنن، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے دل کے اندر غنا، امیری، تبنگری بھر دوں گا جو ہے، اگر تو میرے لیے وقت نکالے گا۔ فَأَصُدَّ فَقْرَكَ، تیری غریبی میں مٹا دوں گا، تیرے دکھڑے سارے ہٹا دوں گا، تیرے غم سارے دھو دوں گا، تیری پریشانیاں ساری جو ہے اڑا دوں گا، ہاں جی اللہ، اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فراغت اختیار کر، املا صدر کا غنن، میں تیرے سینے کو تفکرات سے، غموں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے میں تیرے سینے کو جو ہے بے فکری عطا فرما دوں۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کے شغلوں سے، دنیا کے کاموں سے، دنیا کی مصروفیات سے تیرے ہاتھوں کو جو ہے پھیلا دوں گا، بھر دوں گا، تیرے غم جو ہے بکھرے ہوں گے، تیرے کام بکھرے ہوں گے، تو ان کو سمیٹنا چاہے گا بھی تو نہیں سمیٹ بس۔ وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری غریبی جو ہے میں دور نہیں کروں گا۔ اللہ، آج ہم اللہ کو وقت نہیں دیتے ہیں۔ دیکھیں، کر لیں، 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ہے میرے پاس عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، مصلی کے لیے، مسجد و منبر و محراب کے لیے، ہاں جی، دین کے لیے، اسلام کے لیے، میں دیکھ لوں میرے پاس کتنا وقت میں اس کو دیتا ہوں۔
اگر فرمایا کہ تو میری عبادت کے لیے فارغ ہوگا، انشاءاللہ میں تجھے تیرے سینے کو تونگری سے رزق میں کشادگی آ جائے گی، لوگوں سے بے نیازی آ جائے گی، ورنہ میں تجھے بیکار کاموں میں الجھا دوں گا، تجھے لوگوں کا محتاج بنا دوں گا، تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوگا، تجھے غموں اور پریشانیوں نے گھیرا ہوگا، تو مصیبتوں میں گرا ہوگا، ہاں جی، تو جو ہے غموں کی دلدل اور کیچڑوں میں جو الجھا ہوگا، تو اگر تو نے میرے ساتھ کمٹمنٹ نہ کی، مجھے ٹائم نہ دیا، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فرغ۔ استغفار کرنا ہے، ہاں جی، دوسرے نمبر پر توکل کرنا ہے اللہ پاک کے اوپر، بھروسہ، بس جو میرے مقدر میں کہیں نہیں جائے گا، میں اس کو حلال طریقے سے لوں گا، میں اس کو مناسب وقت خرچ کر کے لوں گا، میں اللہ کا حصہ ٹائم کا، وقت کا، عبادت کا میں اللہ کو دوں گا، اور کام کاج کا حصہ کام کاج کو دوں گا، انصاف اور عدل کے ساتھ چلوں گا۔ تیسرا عبادت کے لیے فراغت انشاءاللہ، اور چوتھا کام میں نے اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ ہر بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے مال کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، رزق و روزی کی اندر برکتوں کے لیے جو ہے دعا کریں۔ صحابہ کرام ہو گئے، نبی کریم خود اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعائیں کرتے تھے۔ غزوہ خندق جب لگا نا، تو مہاجرین و انصار مدینہ منورہ کے گرد خندق کھود رہے تھے، پتہ ہے نا آپ کو، آج بھی وہ وہاں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کندھے پر مٹی ڈھو ڈھو کر پتھر نکال رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں۔ گڑھا ہوتا ہے بڑا، جس کو گھوڑا بھی کراس نہ کر سکے، اتنا بڑا، اور پہاڑوں کے اندر کھودنا کتنا بڑا کام۔ ہم سے تو یہ کچی مٹی نہیں کھودی جائے گی، یہ پہاڑوں کو اتنا بڑا گڑھا نہر کھودنا جس میں سے گھوڑا بھی جو ہے کراس نہ ہو سکے۔ صحابہ کرام مختلف مٹیریل باہر جو ہے نکال رہے ہیں، اور دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور نحن الذین بایعوا محمدا، یہ ترانہ بھی پڑھ رہے ہیں، نحن ہم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے حبیب کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ جب صحابہ کرام کا یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، تو آپ نے بھی جو ہے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ ہمیں دنیا کی عیش نہیں چاہیے، ہمیں آخرت کی عیش چاہیے۔ دیکھ لو، ہمارا نبی تو آخرت کو چاہ رہا ہے، اور ہم جو ہے دنیا میں یوں لگے ہوئے ہیں کہ مشینیں بن گئی ہیں کمائیوں کی، اور کئیوں نے کئی سال تک باہر لے ملک صرف درہم دینار کے لیے، روٹی روزی کے لیے۔ ہمارے یہاں ایک عزیز ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، واپس نہیں ابھی آئے ساؤتھ افریقہ سے، 6 سال آ نہیں سکے ہیں، آنا بھی چاہتے ہیں لیکن کچھ مسائل ہیں آنے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اس پیٹ کے 2 روٹیوں کے چکر میں ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا ہے، اور اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، دعاؤں کے ساتھ اللہ کو راضی نہیں کیا۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ انصاریوں کو معاف کر دے، مہاجروں کو بھی معاف کر دے، ہم تجھ سے آخرت چاہتے ہیں، دنیا کوئی نہیں چاہتے۔